بارات والی کشتی۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے، اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بیٹا بھی بہت اچھا انسان تھا۔ اب وہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی۔ ان کا گاؤں ایک بہت بڑے دریا کے کنارے پر تھا۔ ان کو رشتہ دوسرے گاؤں سے ملتا ہے جو دریا کے پار ہوتا ہے۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں۔ اب شادی کی بارات لے کر سب لوگ بہت بڑی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈھول وغیرہ اور گانے گاتے ہیں اور سب ناچ رہے ہوتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں۔ دولہے کی ماں گھر میں ہی ہوتی ہے کہ وہ گھر کا خیال کرے گی۔ پھر بارات دلہن کو لے کر واپس کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں آتی ہے تو کشتی پانی میں ڈوبنے لگتی ہے اور کچھ ہی دیر میں ساری بارات دولہا دلہن کے ساتھ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ جب یہ خبر اس ماں کو پہنچتی ہے تو اس کا بیٹا اور ساری بارات دریا میں ڈوب گئی ہے تو وہ ماں بہت روتی ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اس کا بیٹا اور بارات واپس آ جائے۔ لوگ اس سے کہتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ سب مر گئے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ پھر ان کے گاؤں میں ایک بہت ہی نیک آدمی آتا ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ وہ بوڑھی ماں اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا بیٹا اور بارات واپس آ جائے۔ پھر وہ بوڑھی عورت ہر روز اس نیک آدمی کے پاس جاتی۔ پھر ایک دن وہ نیک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہارے بیٹے اور ساری بارات کو زندہ کر دے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ نیک آدمی، وہ بوڑھی عورت اور گاؤں کے لوگ سب جمع ہو کر دریا کے کنارے پر جاتے ہیں۔ پھر وہ نیک انسان کہتا ہے کہ آج انشاءاللہ سب زندہ واپس آ جائیں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہاں پر ایک کشتی پانی سے باہر نکلنے لگتی ہے اور کشتی آہستہ آہستہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ پھر سب دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈھول کی آواز آ رہی ہے اور سب لوگ بھی زندہ ہیں اور سب خوشی سے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر گاؤں کے لوگ اور وہ بوڑھی عورت یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سب کشتی والے زندہ اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔